کچھ لوگ ایک نیا فینومنا لے آئیں کہ جناب علماء کی کیا ضرورت ہے، خود ہی کتابیں اٹھائیں اور خود ہی پڑھ لیں، قرآن بھی پڑھ لیں اور خود ہی حدیث سمجھ لیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو مجھے بتائیے، پھر ہم ڈاکٹری کی کتاب اٹھاتے ہیں اور آپریشن کرنا شروع کر دیتے۔ بھائی سب سارا طریقہ لکھا ہے اس کے اندر کہ ادھر کاٹنا ہے تو یہ نکالنا ہے، تو آپ ایسے بندے سے آپریشن کروائیں گے جو کتاب کھولے زندگی میں پہلی بار اور کہے جناب اس میں لکھا ہے کہ گردے کا آپریشن کیسا ہوگا اور میں آپ کا کر دیتا ہوں؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی، کتاب اور ہے، تجربہ اور ہے، ٹریننگ اور ہے، پریکٹیکل اور ہے، تھیوری اور ہے۔ اچھا یہ ساری باتیں میں دنیا کے کاموں میں سمجھ آتی ہیں، بدقسمتی سے قرآن و حدیث میں اتنی مظلومیت ہے کہ جو بندہ الٹی بات کرتا ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں بات تو ٹھیک کر رہا ہے، علماء کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ دنیا کے ہر سبجیکٹ میں ٹیچر کی ضرورت ہے، کسی گائیڈ کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث میں تو زیادہ ضرورت ہے۔ اب صرف ایک حدیث میں دیکھیں نا، نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اس کا وضو نہیں جو نبی پر درود نہ بھیجے۔ حالانکہ وضو کی شرائط میں درود پاک تو نہیں ہے، اب اس کی شرح پڑھنی پڑے گی، اب علماء سے رجوع کرنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو سبحان اللہ، علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس شخص کا وضو مکمل فضیلت والا نہیں جو وضو کے بعد نبی پاک پر درود نہ پڑھے۔ یعنی آپ کا وضو اور برکت والا، فضیلت والا، نور علی نور ہو جاتا ہے جب آپ وضو کرنے کے بعد نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو بہرحال درود پاک کی کیا بات ہے؟ وضو کہتے ہیں نا ظاہری اعضاء کو صاف کرنے والا ہے، درود روح کو پاک کرنے والا ہے۔ تو درود کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ شاعر لکھتے ہیں یہ وظیفہ ہے قوت مومن، یہ وظیفہ ہے قوت مومن، ہونے دے گا نہ خم درود و سلام، طاعتیں سب اسی سے ہیں مقبول، طاعتوں میں اتم درود و سلام، بلکہ یہ ہے متمم الاعمال، ہر عمل میں اہم درود و سلام۔ اللہ کرے کہ ہم درود پاک کی کثرت کرنے والے بن جائیں، محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار نصیحتیں ہیں، بے شمار ہمارے لیے رہنمائی کے پھول ہیں۔ آج ایک اور معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 55 اور 56، 2 آیتوں کی تلاوت کریں گے اور اس کے تحت انشاءاللہ بڑے شاندار، بڑے اہم مدنی پھول آج ہم سیکھیں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس 2 آیتوں کا جو ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر آپ تورات شریف لینے گئے تھے تو پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ بہرحال جب انہوں نے پوجا شروع کی، واپس تشریف لائے، انہیں توبہ کروائی، جرم تو سخت تھا، توبہ کا تقاضا پورا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے 70,000 افراد قتل کیے گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پچھلے زمانے میں توبہ قبول کرنے کے تقاضے بھی اور ہوتے تھے۔ ہم تو آج سچے دل سے توبہ کر لیں پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، پہلے زمانے میں توبہ کے الگ الگ تقاضے تھے، قتل کیے جاتے تھے، لوگوں کو جانیں دینی پڑتی تھی۔ ہمارے لیے اللہ نے بڑی آسانیاں کی ہیں۔ بہرحال اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا 70 افراد سلیکٹ کیجئے اور ان 70 کو لے کر آپ کوہ طور پر آئیں اور وہ 70 اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں، معذرت پیش کریں جو یہ واقعہ ہوا۔ اب آپ نے ان 70 افراد کو سلیکٹ کیا جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی۔ اچھا اب وہ 70 افراد جب کوہ طور پر گئے اللہ کی بارگاہ میں، مگر یہ عجیب لوگ تھے
کہ جرم کرتے تھے، ان کو معافی ملتی تھی، شکر ادا کرنے کے بجائے پھر گڑبڑ کر لیتے تھے۔ اب یہاں انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی کوہ طور پر پہنچے اور طے یہ تھا کہ سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اس واقعے کا معذرت پیش کریں گے، انہوں نے ایک نیا معاملہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے جا کر کہا کہ انہوں نے کیا کہا، اللہ پاک فرماتا ہے اذ قلتم، اور یاد کرو جب تم نے کہا، یعنی اے بنی اسرائیل تم یاد کرو کہ جب تم میں سے 70 افراد کو بلایا گیا اور معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، رب کی نافرمانی کی، اللہ سے معافی مانگنی ہے، تو شکر ادا کرنے کی بجائے الٹا گستاخی کرنے لگے اور کہتے ہیں اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، ہم اللہ کو دیکھیں گے پھر معافی مانگیں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ اللہ کی آواز آتی تھی، اللہ سے کلام ہوتا تھا، ہم دیکھ نہیں پا رہے اللہ کو، جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے اے موسیٰ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر، جب ایسی گستاخی والا انداز اختیار کیا تو قرآن کیا کہتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، قرآن کہتا ہے تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، یعنی آسمان سے بجلی کڑکی، بجلی گری اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ 70 کے 70 افراد باری باری موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اب یہ بڑا اہم کوسچن ہے، اللہ کو دیکھنے کی تمنا کرنا تو گستاخی نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ نے خود تمنا کی تھی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی وہاں سے حکم ہوا تھا نا، حضرت موسیٰ تو کہا تھا ربی ارینی، اے میرے رب مجھے جلوہ دکھا، اور وہاں سے کیا فرمایا گیا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ پتا چلا کہ یہ جو دیدار کا شوق ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو زندگی میں تمنا کرنا، یہ بات یاد رکھیے کہ اپنی آنکھوں سے کوئی رب کو نہیں دیکھ سکتا، یہ شان تو نبی پاک کو ہی نصیب ہوئی ہے، ہاں یہ تو آقا کے سوا کسی کو مرتبہ نہیں ملا، لیکن خواب میں اللہ کے دیدار کی تمنا کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ جنت میں تو دیدار ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ، تو جنت میں جائیں گے تو یہ تمنا کرنا۔ اور اس میں ایک اور علماء بات فرماتے جو اللہ سے ملنے کی، اللہ سے ملاقات کا جو شوق ہے نا، ایکچولی اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ آخرت کی طرف رغبت رکھے۔ کچھ لوگوں کو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، ان سے جب بھی بات کرو نا بھائی مرنا ہے، وہ کہتے ہیں یار مرنے کی بات نہ کیا کرو، قبر میں جانا ہے بھائی قبر میں جانے کی بات نہ کیا کرو، جنت دوزخ کی بات کریں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ہم مرنے کی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟ موت پتہ ایک ایسی حقیقت ہے جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، صرف مسلمان نہیں، ہر ریلیجن کے لوگ مانتے ہیں، عقل مند ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، ایوری بڈی، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ایون کہ جو خدا کو نہیں مانتے نا معاذ اللہ، وہ بھی موت کو مانتے ہیں کہ موت سے نہیں بچ سکتے، ڈیتھ از ریالٹی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جو ہر کسی نے پینا ہے، الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا ڈور ہے، ایک ایسا دروازہ ہے، ہر کسی نے گزرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو پتا ہے مرنا ہے، تو مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ ہاں کام ایسے کرے نا کہ مرنے سے تو بچ نہیں سکتے، گناہگار بھی مرے گا، نیک بھی مرے گا، مسلمان بھی مرے گا، غیر مسلم بھی مرے گا۔ اب مسلمان کا کام کیا ہے کہ موت سے بھاگنے کی بجائے موت کی تیاری شروع کر دے۔ عاشق رسول تو موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا جان دے دو وعدے دیدار پر، مرنے کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ نبی پاک کا دیدار نصیب ہوگا نا، قبر میں آئیں گے نبی پاک، تو ایسی زندگی گزارو نا، عاشق رسول تو انتظار کرتا ہے، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔
ایک اور نعت کا شعر ہے نا، قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ ہم تو درود و سلام پڑھنے کی عادت اس لیے ڈال رہے ہیں کہ جب نبی پاک کا دیدار ہوگا تو درود و سلام پڑھیں گے، قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، جنت میں رب کا دیدار ہوگا، اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو اس طرح سمجھیے، جو اسٹوڈنٹ لائف گزاری جن کی جس سبجیکٹ کی پکی تیاری ہو، پورا پیپر یاد ہو، اور ان کا امتحان قریب آنے والا ہو، ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، یار آج تو بڑا، اور اس امتحان کی کسی دن ڈیٹ چینج ہو جائے، اسٹوڈنٹ بولتے یار اتنی اچھی تیاری کی تھی، میں تو بڑے اچھے نمبر لینے والا تھا، یہ کدھر چینج ہو گیا؟ اور جس کو تیاری نہ ہو وہ کہتا ہے کسی طرح ڈیٹ تبدیل ہو جائے، کسی طرح باری نہ آئے، میرا امتحان ہی نہ ہو۔ فرق ہے نا، دونوں اسٹوڈنٹ سے فرق ہوتا ہے۔ جس کی تیاری مضبوط، وہ انتظار میں بیٹھا ہے جلدی امتحان آئے، جلدی گریڈ لوں، جلدی انعام ملے گا، جلدی جناب آگے جاؤں گا۔ تو مومن ایسی لائف گزارے کہ موت آنی ہے، اس سے بچ نہیں سکتے، اب مرنا ہے، ایمان سلامت لے کے جاؤں، قبر میں نبی پاک کے جلوے ہوں گے، قیامت کے دن پیارے آقا کی شفاعت ہوگی اور پھر جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ تو کتنی پیاری حدیث ہے کہ جو اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث قدسی میں ہے، نیک لوگ مجھ سے ملنے کا بہت شوق رکھتے ہیں اور میں ان کی ملاقات کا ان سے زیادہ مشتاق ہوں۔ رب بھی ملنا چاہتا ہے نیک لوگوں سے، آئے ہائے، تو ایسے بن جاؤ نا کہ جو بندہ رب سے ملنا چاہے۔ تو اب سوال یہ ہو گیا کہ جناب اللہ سے ملاقات یا اللہ کا دیدار تو بڑی اچھی تمنا تھی، پھر بنی اسرائیل کو سزا کیوں ملی؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ حضرت موسیٰ بھی مانگ رہے تھے۔ چلے ایک اور عشق والی بات بھی سن لیں، کلیم اللہ اور حبیب اللہ کا فرق بھی سمجھ لیں۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ربی ارینی، ہے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد کیا ہوا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اچھا، یہ لاجیکلی بات بھی ہے کہ جس سے بات ہو نا، اور پیار بھی ہو، عزت بھی ہو، اور دیکھا نہ ہو تو دیکھنے کی تمنا اور بڑھ جاتی ہے۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے، آپ کسی سے بات کریں اور کبھی دیکھا نہ بنتا کہ دیکھے تو سی کون ہے، اور اللہ سے بات ہو رہی تھی تو حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی، ارشاد ہوا موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے۔ ریکویسٹ دوبارہ ہوئی، پہاڑ پر تجلی نازل کی گئی، حضرت موسیٰ اس تجلی کی تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے۔ کلیم اللہ ہیں، دیدار نہ کر سکے، سمجھیے گا بات کو۔ اور جو تجلی تھی اس کا جو بھی جلال کہیں، ہیبت کہیں، آپ انکانشیس ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ وہ ہیں قرآن میں سب سے زیادہ جن کا ذکر آیا ہے، جس نبی کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے نا، وہ حضرت موسیٰ ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ مگر آؤ حبیب اللہ کی بات کرتے ہیں۔ یہاں ریکویسٹ ہے، وہاں نبی پاک 27 رجب المرجب ہے، اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مکہ پاک میں آرام کر رہے ہیں، اور جبریل امین کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ۔ وہاں ریکویسٹ ہے، یہاں بلایا جا رہا ہے، وہاں دیکھ نہ سکے، اور وہاں رب نے اپنے پاس بلا کر نہ صرف دیدار کروایا بلکہ نہ جانے کتنا کچھ عطا فرمایا۔ اب فرق دیکھیے، ہم صلاۃ والسلام میں شعر پڑھتے ہیں نا، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی۔ ڈفرنس کیا ہے؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی۔ حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے تھے نا، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ فرق ہے کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں۔ لیکن دوبارہ اسی بات پر آتے ہیں کہ جناب ایک طرف تو انبیاء تمنا کر رہے ہیں دیدار کی، اور اللہ اپنے حبیب کو دیدار بھی کرا رہا ہے، بنی اسرائیل نے بھی تو ریکویسٹ ہی کی تھی، مگر یہ ریکویسٹ ادب والی نہیں تھی، یہ ریکویسٹ گستاخی والی تھی، ایک ٹرائل تھا، ایک اللہ کے نبی پر اعتماد نہ کرنا تھا۔ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہتے ہیں اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ یعنی اللہ کے نبی پر بھروسہ نہیں کیا،
اس کی وجہ سے وہ 70 کے 70 لوگ مارے گئے۔ وہ پھر الگ بات ہے کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اللہ اگر یہ مارے گئے تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا، یہ تیری بارگاہ میں آئے تھے اللہ کے، اللہ نے ان کی ریکویسٹ قبول کی، انہیں پھر زندہ فرما دیا۔ اور وہ زندہ کرنے کی جو بات تھی وہاں بھی قرآن کہتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مردے بھی زندہ اس لیے کیے کہ شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا یہ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں نا، ان کی دعاؤں کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملا نا، ان کو تو موت آ چکی تھی، حضرت موسیٰ کی ریکویسٹ پر، آپ کی دعا پر اللہ نے پھر انہیں زندہ کر دیا۔ تو اللہ والے چاہیں تو ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ جب کلیم اللہ کی دعا میں یہ اثر ہے تو حبیب اللہ کی دعا کا عالم کیا ہوگا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آخری نبی اور سب سے افضل نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب نبی پاک پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، ان کی باتوں پر یقین کیسا ہونا چاہیے، اعتماد کیسا ہونا چاہیے، بلیف کیسا ہونا چاہیے، یہ اب سمجھ لیجئے کہ سچا پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنے دل، دماغ، آنکھ، کان وغیرہ کی نہیں سنتا، بلکہ جو کچھ فرما دیا جائے اس کو دل کی گہرائی سے چپ چاپ حق سمجھ کر مان لیتا ہے۔ یہ اعتماد ہے، یعنی نبی کے فرمان پر پکا یقین، یہ ایمان کی جان ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، قرآن میں رب ان کی تعریف ارشاد فرماتا ہے۔ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، یہ آج کے سینیریو میں بہت ضروری ہے سمجھنا، ینگسٹر زیادہ سمجھیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس آیت کے تحت مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اللہ اور رسول پر اعتماد ہونا ایمان کی حقیقت ہے۔ چیز کو دیکھ کر یا سن کر تو ہر کوئی مان لیتا ہے، جو چیز غیب میں ہو، عقل میں نہ آئے، اس کو صرف اس لیے مان لینا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اطاعت ہے۔ اب مزید فرماتے سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ نبی پاک کی خبر پر اپنے حواس یعنی آنکھ، کان، عقل، دماغ سے زیادہ اعتماد ہو۔ یعنی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی دن ہے، اور اگر نبی پاک فرما دے نا رات ہے، تو ہمیں کہنا میری آنکھ جھوٹی ہے، میرے آقا سچ فرما رہے ہیں۔ یہ ایمان ہے نا۔ اچھا ایک بڑی لاجیکلی بات ہے، آج کل لوگ اپنی عقل اور ہوشیاری سے دین کے احکام کو ریلیٹ کر رہے ہیں، لاجک ڈھونڈ رہے ہیں اور جناب اس پر بحث کر رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اگر مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے۔ کس نے نبی پاک سے ملاقات کی ہے؟ ہم نے ملاقات نہیں کی، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، یہ بھی مانتے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے بھی جبریل امین کو قرآن لاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم کہتے ہیں ہاں جبریل امین ایک فرشتے بھی ہیں، فرشتوں کے سردار بھی ہیں، ایمان ہے نا۔ اچھا پھر قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے اترتے نہیں دیکھی، ہم مان رہے ہیں۔ ہم نے قیامت دیکھی نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے جنت دیکھی نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ جب اتنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے آئے، اب اسلام کے معاملات پہ کوسچن کس بات کا؟ تو ہمارا تو معاملہ یہی ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میری عقل تھوڑی ہے، عقل میں آ گیا تو یا اللہ تیری مہربانی، نہیں آیا تو جو اللہ نے فرمایا وہ حق، جو قرآن نے فرمایا وہ حق، جو نبی پاک نے فرمایا وہ حق ہے۔ ہمارا کام ہی اعتماد کرنا ہے۔ یہ آج کے دور میں جو دماغوں میں سوئی چبوئی جا رہی ہے اور جناب لاجک کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو آج اسلامی احکام سمجھ نہیں آ رہے کہ یار یہ سمجھ نہیں آتا کہ جناب
विरासत में मर्द को 2 हिस्से क्यों हैं, औरत को 1 हिस्सा क्यों है? मौलाना साहब जरा इसकी लॉजिक तो बताएं। ये मर्द को तलाक का हक क्यों दिया गया, औरत को तलाक का हक क्यों नहीं दिया गया? हजरत जरा इसके बारे में बताएं। जनाब फला शरीयत का हुक्म क्यों है? हमें समझ नहीं आ रहा। अल्लाह के बंदो, हमारा काम ये सोचना कब था जब हम बिन देखे रब पर ईमान लाए। अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाकया किसको याद नहीं है? शबे मेराज जब गुजर गई, नबी पाक ने कुफारे मक्का के सामने कहा कि मैं रात के थोड़े हिस्से में मैं घूम कर आया। कहां? बैतुल मुकद्दस की सैर करके आया, मैं जन्नत की सैर करके आया। कुफारे मक्का छलांगे मारने लगे, ये कैसे पॉसिबल है? अबू जहल कहता है आज मौका है अबू बकर सिद्दीक को बहकाने का। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर गए, दस्तक देते हैं। ए अबू बकर, हजरत अबू बकर जमाने के सरदार थे, बड़े अक्लमंद थे, बड़े बिजनेसमैन थे, उस जमाने के मिलियनर थे। आपसे कहा ए अबू बकर, जानते हो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं? कहा क्या कहते हैं? कहते रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस होकर आए हैं, आसमानों की सैर करके आए हैं। ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था? कि कोई फैजान गौसे पाक में ईशा की नमाज पढ़े और फजर की नमाज में आकर इमाम साहब से आकर कहे कि मैं रात अमेरिका होकर आया हूं, तो इमाम साहब कहें जहाज में भी जाओ तो इतनी जल्दी वापस नहीं आते। लॉजिकल पॉसिबल नहीं है। नबी पाक बैतुल मुकद्दस की भी बात कर रहे हैं, जन्नत की भी बात कर रहे हैं, आसमानों की सैर की बात भी कर रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने क्या कहा? कहते हैं क्या वाकई मेरे आका कहते हैं? कहा जी तुम्हारे नबी यही कहते हैं। कहा मेरे आका कहते हैं तो सच फरमाते हैं। सिद्दीक अकबर ने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि लॉजिकली कैसे पॉसिबल है। अकल कहती है पॉसिबल नहीं है, मगर मेरी अकल थोड़ी है, मुस्तफा कहते हैं तो यकीनन पॉसिबल है। नबी पाक, अब वहां सिद्दीक अकबर से पूछा गया, ए अबू बकर इतनी बड़ी बात कैसे मान रहे हो? क्या शानदार जवाब दिया, और ये जवाब हम सबका होना चाहिए। वो कहते मैं तो इससे बड़ी बड़ी बातें मानता हूं। मेरे आका कहते हैं आसमान से फरिश्ते आते हैं, मुझे कुरान की खबरें देते हैं। अरे जिस नबी की आसमानी खबरों को मान लेता हूं, अगर वो आका फरमा रहे हैं बैतुल मुकद्दस से होकर आया हूं, तो फिर मैं क्यों ना मानूं? सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर ने रहती दुनिया को ये मैसेज दिया है। काश ये हम भी सीख जाएं, हमारी औलाद और बच्चों को सिखा के चले जाएं कि अकल माने या ना माने, अगर कुरान और हदीस का कोई हुक्म है तो हमें उस पर अमल करना है। मेरी आपकी अकल थोड़ी है। सिद्दीक अकबर ने क्या किया? प्रैक्टिकली वो पंजाबी लोग कहते हैं ना, वो वाला जुमला सिखा दिया। वो कहते हैं असी मनन वाले हैं, सोचण वाले नहीं है। हमारा काम मानना है, लब्बैक कहना है। अब आप कहें जनाब, हो सकता है फिर किसी को समझना है कि यार हम क्यों जो समझ नहीं आती वो बात हम माने। अल्लाह अकबर, ये तो इतनी बधी सी बात है, इतनी क्लियर सी बात है। अब बताएं डार्विन का फार्मूला क्या है? साइंस के पीछे चलना है, लॉजिक के पीछे, किसी पर तो एतमाद करना पड़ेगा ना। एक गैर मुस्लिम कह रहा है मुसलमान पहले बंदर था, है? बंदर से जनाब ये एवोल्यूशन हुआ और इंसान जो है वो बंदर से चेंज होते 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 फिर ये इंसान बन गया। वो गैर मुस्लिम है जो अल्लाह को भी नहीं मानता। कुछ लोग आज भी अकल के ऐसे घोड़े दौड़ाते हैं जो डार्विन थ्योरी को मान रहे होते हैं कि यार पहले इंसान बंदर था। मैं एक गैर मुस्लिम की मानूं जिसको कुरान जानवर कहता है, जो अल्लाह को नहीं मानता वो जानवर से भी बदतर है। और मैं उसकी मानूं जो इशारा करे तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है, जो दुआ करे तो सूरज पलट आता है? जो रब के हबीब हैं वो फरमाते हैं अल्लाह ने इंसान को हजरत आदम से, जो तख्लीक हुई है सबसे पहले हजरत आदम को बनाया, अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया, बीबी हव्वा को उनकी पसली से पैदा किया और नस्ल इंसानी वहां शुरू हुई है। अरे किस पर एतमाद करेगा मुसलमान? क्या साइंस की थ्योरी पर एतमाद करेगा या अल्लाह के हबीब की बात पर एतमाद करेगा? ना बंदर से इंसान बनने में मनते मैंने देखा, ना आदम से नस्ल चलते मैंने देखा, मगर मेरा मानना यह है कि जो मेरे नबी ने फरमाया वो हक है और यही मेरे ईमान का तकाजा है। अब एक बड़ी लॉजिकली बात समझिए। लोग कहते हैं यार हमें समझ नहीं आ रहा कुरान का यह हुक्म। मुझे एक बात बताएं, उलमा ने बड़ी प्यारी एग्जाम्पल से एक बात समझाई, और वो क्या थी कि अकल से जो लोग तोलते हैं ना, फरमाया इंसान की अकल का ताल्लुक ऐसे है कि जैसे एक सुनार का तराजू है। तारीख दान ने बड़ी प्यारी मिसाल दी कि अकल का ताल्लुक यह है कि सुनार का जो तराजू होता है, कभी आप किसी ज्वेलर के पास जाए ना तो उसके पास जो तराजू होता है ना बड़े कमाल का होता है। वो एक तोला नहीं, एक रत्ती और माशे का वजन भी बता देता है, बिल्कुल बारीक सा वजन भी बता देता है। ठीक है, मगर इस तराजू पर हम पहाड़ को नहीं तोल सकते हैं। बड़ा चट्टान रख दे उस तराजू पे, तराजू क्या होगा?
टूट के पाश पाश हो जाएगा। हालांकि सेंसिटिव इतना है कि रत्ती और माशे को भी तोल लेता है, मगर आपने 50, 60, 70 किलो का पत्थर रखा तो वो तराजू टूट जाएगा। बात समझ आ रही है? तो हमारी अकल ऐसी ही है कि जो बात हमें समझ आ जाए, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जो बात अकल से बहुत ऊंची है। एक बात याद रखिएगा, इंसान को सीखने के लिए 3 चीजें हैं। इल्म के 3 तरीके उलमा ने लिखे हैं। देयर आर 3 वेज टू टेक नॉलेज। ठीक है, पहली ये है कि हम आंख, कान, जबान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ये एक तरीका है इल्म सीखने का। दूसरा क्या है कि जिसके जरिए जनाब हमें किताबों की जरूरत पड़ती है, स्कूल जाना पड़ता है, टीचर से